کیا فریڈم آف اسپیچ ہے؟ نہیں ہے. فریڈم آف اسمبلی ہے؟ نہیں ہے. آئین میں جو کچھ 1973 کے آئین میں لکھا ہوا اس پہ عمل نہیں ہو رہا. تو جب اصل آئین پہ پہلے ہی عمل نہیں ہو رہا تو ترامیم پہ ترامیم یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جو شوشے چھوڑے گئے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اصل ترمیم ابھی سامنے آنی ہے جو کہ ابھی نہیں آئی ہے. یہ تو ڈسکشن کے لیے کہ ہم آپ ڈسکشن شروع کر دیں. ابھی تو بلی تھیلے سے باہر آنی ہے کہ اصل چیز کون سی آنی ہے. مطلب ایک طرف تو ای چلان کر دیے گئے، بڑا ہائی فائی کر دیا گیا، دوسری جانب وہ رکشا ہو یا ڈمپر ہو، موٹر سائیکل ہو یا سوزوکی ہو، کار ہو یا جیپ ہو، سب جو بھتہ دے رہا ہے، منی بسیں جو بھتہ دے رہا ہے ان کا نظام چل رہا ہے. اس کو نظام کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اس کا ذمہ دار نہ کوئی موٹر سائیکل والا ہے، نہ کوئی ڈمپر والا، نہ کوئی رکشے والا ہے، نہ کوئی پراڈو والا، نہ کوئی موٹر سائیکل کار والا ہے، نہ کوئی جیپ والا. اس کا ذمہ دار یہ نظام ہے جو تباہ ہو چکا ہے. سندھ کا تمام نظام خاص طور پہ تباہ ہو چکا ہے، اور صرف یہ بھی ایک نیا نظام آیا ہے کرپشن کا. بلاول صاحب کے حلقے میں، فریال تالپور صاحبہ کے حلقے میں رتوں دیروں سے میں نے ابھی 20 دن پہلے ایک WTN کے اوپر میں نے رپورٹ دیکھی تھی کہ بس کے اندر بچوں کو ڈال کر تھیلیسیمیا کے علاج کے لیے خیبر پختونخوا لے جایا جا رہا تھا بسوں کے اندر. اور اس کے علاوہ 2-4 NICVT کے باہر حالات کیا ہیں، 2-4 اپنے روبوٹک سسٹم لا کے کتنوں کے علاج ہو سکتے ہیں. باقی میرے ساتھ جو کراچی کے علاوہ رورل ایریاز کے اندر بھی جاتے ہیں، جائیں تو صحیح، ڈسپینسری میں دوائی نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، برے حال ہیں، بہت برے حال ہیں. تو لیکن یہ پوچھ لیجئے گا کوئی اگر سرکاری آئے کہ رتوں دیروں کے بچے تھیلیسیمیا کے علاج کے لیے خیبر پختونخوا کیوں جاتے ہیں؟ کہ اگر اس میں کوئی جاگرافی کے اگینسٹ ڈویژن کی بات کی گئی، اگر کوئی ایسا قانون آیا، ہماری خود مختاری جو جتنی بھی ملی ہوئی ہے اس پہ کوئی ضرب آئی، NFC میں جو ڈویژن آف ریسورسز ہیں وہ کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹڈ ہیں، اگر اس میں کوئی تبدیلی کی گئی کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے نام پہ، اگر کانسٹیٹیوشن میں ایسی تبدیلی کی گئی جہاں پہ کورٹس جو بینچ تھی اب اس کو ایک مستقل کورٹ بنانے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ خود جو ابھی بینچ بنائی گئی تھی اور جو 26 کے امینڈمنٹ کے بعد جو مقرریاں کی گئیں وہ ایک یعنی جوڈیشری کا معیار ہی ختم کر دیا اور پولیٹیکل انٹرفیرنس ہو گئی. اور تو جو بھی ایسے قانون بنائے گئے جو سپریمیسی آف پارلیمنٹ ختم ہوگی تو یقیناً طور پہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، اور ہم ہو سکتا ہے کہ مشورہ کر کے اس کو تحریک کا اپنے کا حصہ بنائیں. اس وقت ہمارے آئین عملاً ٹوٹ چکا ہے اور مزید اس کے حصے بکھرے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. عملاً آئین ہمارا 26ویں ترمیم کے بعد آئین ٹوٹ چکا ہے، اس کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے عدلیہ ہماری غلام بن چکی ہے، عدلیہ یرغمال ہو چکی ہے، عدالتیں غیر فعال ہو چکی ہیں. عدلیہ بھی جیسے ججز کی صورتحال وہی بن گئی ہے جو کہ ایک پٹواری کی، ایک میں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی ہیڈ مورر کی، کسی تھانے دار کی، کسی صوبے دار کی، کسی تحصیلدار کی حیثیت میں ججز بن چکے ہیں. 28 سال سے زیادہ ہونے کو آ گیا ہے. اس ملک کا، قوم کا عظیم لیڈر عمران خان صاحب قید میں ہیں، ان کی اہلیہ قید میں ہے، ان کے بھانجے قید میں ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب قید میں ہیں، یاسمین راشد صاحبہ قید میں ہیں، اعجاز چودھری صاحب قید میں ہیں، میاں محمود الرشید قید میں ہیں، ہمارے گورنر صاحب قید میں ہیں، سابقہ گورنر صاحب. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری خواتین، ہماری کئی خواتین قید میں ہیں. ہمارے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب صاحب کو 40 سال سزا دے دی گئی ہے. اپوزیشن لیڈر سینیٹ کو 40 سال سزا دے دی گئی ہے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو بھی شاید 20 سال کی سزا، 30 سال کی ان کو بھی دی جا چکی ہے، جو کہ ہمارے اس تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بھی سرخیل مرکزی لیڈر ہیں. اس کے علاوہ بڑی تعداد میں پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا اور بنیادی حقوق سلب ہو چکے ہیں.